Dear students, class 9th N1 P1 गर्ल्स एंड बॉयज़, अस्सलामु अलैकुम। उर्दू के सब्जेक्ट के साथ आज का टॉपिक है हौसला न हारो, आगे बढ़ो, मंजिल अब दूर नहीं। बच्चों, आज 6 जुलाई 2020 है। आइए आज के सबक का आगाज़ करते हैं। बच्चों, ये सबक है हौसला न हारो, आगे बढ़ो, मंजिल अब दूर नहीं। इस सबक में एक खातून बीजान के ज़रिए दहशत गर्दी की रोकथाम के लिए चंद इक़दामात बताए गए। बीजान एक शहीद की माँ, शहीद की बीवी और शहीद की बेटी है। तो आइए पढ़ते हैं हम सबक हौसला न हारो, आगे बढ़ो, मंजिल अब दूर नहीं। हमने अपने प्यारे वतन पाकिस्तान को बड़ी कुर्बानियाँ देकर बनाया है। इस सरज़मीन पर रहने वाले सब लोग एक कौम है और इंशाअल्लाह एक रहेंगे। कोई भी इस कौम के हौसले पस्त नहीं कर सकता और न ही हम किसी को ऐसा करने की इजाज़त देंगे। पाकिस्तान के गोशे गोशे में इसकी खातिर कुर्बान होने वालों की लातादाद कहानियाँ बिखरी पड़ी। आइए आज हम आपको पाकिस्तान के एक कस्बे में रहने वाली एक बहादुर माँ का वाक़या सुनाते हैं। इनसे मिलिए, ये है हमारी बीजान, पूरे कस्बे का एक जाना पहचाना नाम। बीजान इंतहाई बहादुर और दिलेरी का पैकर है। हाँ भाई, बहादुर और दिलेर क्यों ना हो। वो एक शहीद की बेटी, शहीद की बीवी और शहीद की माँ है, जिनके प्यारों ने अपने वतने अजीज़ पाकिस्तान की हिफाजत करते हुए अपनी जाने आफरीन के सुपुर्द कर दी। बीजान हमेशा पुरअज़म रहती। वो बड़ी जुर्रत और हौसला मंदी से हर किसी के मसले का हल ढूंढ लेती। उनकी इस खूबी की वजह से कस्बे का हर छोटा बड़ा उनकी इज्जत करता और कदर की निगाह से देखता। किसी के घर में कोई झगड़ा हो या किसी बच्चे की शादी ब्याह का मामला हो, वो हर काम निपटाने को हमा वक्त तैयार रहती। हर किसी की ज़रूरियात का ख्याल रखने की कोशिश करती और ख़ास तौर पर ध्यान रखती कि मोहल्ले में कोई भूखा तो नहीं सोया। यही नहीं बल्कि वो हर एक के दुख सुख में बढ़ चढ़कर शरीक होती। एक दिन वो अपने कमरे में आरामदेह कुर्सी पर बैठी किसी काम में मसरूफ़ थी कि अचानक टेलीविज़न पर आने वाली एक ख़बर से परेशान हो गई। एक ऐसा वाक़या था कि किसी ने रुए ज़मीन पर ऐसा दर्दनाक वाक़या न देखा होगा। इस ख़बर में सानहा पेशावर दिखाया जा रहा था, जिसमें दहशतगर्दों ने 150 के लगभग मासूम तालिब इल्म बच्चों, उसातिज़ा और गार्ड्स को शहीद कर दिया था। ये ख़बर सुनकर पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया के लोग तड़प उठे और कोई आंख ऐसी न थी जो इश्कबार न हुई। इस ख़बर में शहीद होने वाले बच्चों की तस्वीरें देखकर बीजान के तमाम दुख फिर से ताज़ा हो गए और शहीद होने वाले बच्चों में इन्हें अपना बच्चा अहमद ही नज़र आ रहा था। इन्हें आज भी वो दिन याद था कि कैसे उन्होंने अपने छोटे से बच्चे को दिन रात की मुशक्क़तें झेल कर पाला था, महज इस ख्वाब को आंखों में लिए कि एक दिन वो अपने बाप और नाना अब्बू की तरह फ़ौज में जाएगा और मुल्के अजीज़ की खिदमत करेगा। आखिर वो दिन आ ही गया जब उनका बेटा अहमद FA करने के बाद फ़ौज में बतौर ऑफ़िसर मुंतखब कर लिया गया। वो अपने बेटे के साथ मिलकर मुख्तलिफ़ तैयारियों में मसरूफ़ थी, क्योंकि सुबह उनके बेटे ने काकोल एकेडमी एबटाबाद के लिए रवाना होना था। अचानक अहमद ने कहा, अम्मा जान, मेरी कुछ ज़रूरी चीज़ें रह गई हैं जो मैं साथ वाली मार्केट से ले आता हूँ। अभी इसे गए थोड़ी देर ही हुई थी कि पूरा कस्बा एक ज़ोरदार धमाके से गूंज उठा।
پھر کیا تھا، ہر طرف افراتفری پھیل گئی۔ احمد نے اپنی ہر چیز وہیں چھوڑی اور بڑی بہادری اور حوصلہ مندی سے دوسرے لوگوں کے ساتھ مل کر جلدی جلدی زخمیوں کو اٹھا کر ایمبولینس میں ڈالنے لگا۔ فارغ ہونے کے بعد ابھی احمد پلٹنے ہی لگا تھا کہ ایک عورت کے کراہنے کی آواز آئی۔ وہ اس آواز کی سمت بڑھا۔ جیسے ہی وہ اس عورت کو سہارا دے کر ایمبولینس میں ڈالنے لگا، ایک اور زوردار دھماکہ ہوا اور احمد بھی اس کی زد میں آ گیا۔ بی جان کو جب معلوم ہوا کہ ان کا بیٹا بڑی بہادری سے انسانی جانوں کو بچاتے ہوئے شہید ہوا ہے تو ان کا سر فخر سے بلند ہو گیا، مگر ممتا کو سکون نہ ملا تھا۔ وہ بار بار اپنے آپ سے اور معاشرے سے سوال کرتی کہ یہ کیسے دشمن ہیں جو کالی بھیڑوں کی طرح ہمارے اندر ہی چھپے ہوئے ہیں؟ ہم ان کو کیسے پہچانیں؟ ان کے ارادے کیا ہیں؟ وہ کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ میں اپنے بچے اور اس جیسے ناحق شہید لوگوں کا خون کن کے ہاتھوں پر تلاش کروں؟ آج سانحہ پشاور میں اسکول پر حملے کے بعد نہ صرف بی جان بلکہ سب پر عیاں ہو گیا کہ ان درندوں کا اصل مقصد کیا ہے اور وہ کیا چاہتے ہیں۔ اب وہ صرف یہ سوچ رہی تھی کہ ان سے کیسے بدلہ لیں۔ ایسے میں ان کے کانوں میں ملی ترانے کی یہ آواز آئی، حوصلہ نہ ہارو، آگے بڑھو، منزل اب دور نہیں۔ ساری رات اسی سوچ میں گزر گئی۔ صبح فجر کی نماز پڑھ کر آخر وہ ایک فیصلے پر پہنچی۔ بی جان نے سب سے پہلے قصبے کے تمام لوگوں کو ایک جگہ جمع ہونے کو کہا اور پھر آپس میں مشورے کے بعد بولی، اب وقت آ گیا ہے کہ ان افراد کی پہچان قوم کے ہر بچے، بوڑھے، عورت، ہر جوان کو کرنا ہے جنہوں نے ملک کے امن و امان کو داؤ پر لگایا ہوا ہے۔ ہم اپنے وطن عزیز کی کسی فرد کو ان کا نشانہ نہیں بننے دیں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم سکون سے رہیں اور ہمارے بچے ان سفاک دہشت گردوں سے محفوظ رہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم چند چیزوں کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں، جس کی تیاری آپ سب کو میرے ساتھ مل کر کرنی ہے، اور اس قومی کام میں سب نے بڑھ چڑھ کر حصہ لینا ہے اور ہر شخص کو دہشت گردی کے ناسور کو ختم کرنے میں اپنا اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں، اسکول پر حملہ کر کے دہشت گردوں نے ثابت کر دیا ہے کہ یہ درندے ہمیں تعلیم سے دور رکھنا چاہتے ہیں اور جہالت سے بڑی کوئی لعنت نہیں۔ ہمیں ان سے بدلہ لینے کے لیے صرف یہ کرنا ہے کہ اپنی قوم کو جہالت کے اندھیروں سے نکالنا ہے اور علم کی روشنی کو ملک کے کونے کونے میں پھیلانا ہے۔ علم کے راستے میں آنے والی ہر رکاوٹ کو دور کرنا ہے۔ پہل میں کرتی ہوں اور اس کام کے لیے میں اپنے گھر میں آگاہی سینٹر بناتی ہوں جو دوسرے مرد و خواتین کو ناگہانی حالات سے مقابلہ کرنے کے لیے ہر طرح کی ضروری معلومات دے گا۔ تاہم انفرادی طور پر ہم یہ کر سکتے ہیں کہ اپنے محلے، قصبے اور ٹاؤن کی سطح پر اپنی مدد آپ کے تحت سکولوں کی تعمیر و مرمت کا کام کرنے کی کوشش کریں۔ جن سکولوں میں مناسب چار دیواری نہیں، اسے بنانے کی کوشش کریں۔ سکولوں کے گرد و نواح پر نظر رکھیں، نیز مشکوک شخص، چیز اور لاوارث سامان پر بھی نظر رکھیں۔ اسکول کے اوقات کار میں کسی اجنبی شخص کو بغیر تحقیق اسکول کی طرف نہ آنے دیں۔ اپنے محلے اور قصبے میں داخل ہونے والے ہر اجنبی شخص کی چھان بین کریں۔ اپنے محلے اور قصبے میں داخل ہونے والے ہر مشکوک پھیری والے اور ٹھیلے والے کو چیک کریں۔ ایمرجنسی سے نپٹنے کے لیے کن اہم فون نمبرز پر رابطہ کرنا ہے، اس کا بورڈ تقریباً ہر محلے میں نمایاں جگہ پر لگائیں۔ ہر محلے اور قصبے کے دکاندار اپنی اپنی دکان کھولنے سے پہلے ارد گرد کا جائزہ لیں
کہ کوئی مشکوک چیز مثلاً سائیکل، موٹر سائیکل یا گاڑی وغیرہ لاوارث تو نہیں کھڑی، اگر ہے تو فوراً اطلاع دے۔ کرایہ دار اور گھریلو ملازم کو رکھنے سے پہلے متعلقہ تھانوں میں ان کے شناختی کارڈ وغیرہ کی جانچ پڑتال اور اندراج لازمی کروائیں۔ ہر محلے اور قصبے میں ایسے آگاہی سینٹر ہوں جو لوگوں کو ناگہانی حالات سے نپٹنے کے لیے ضروری تربیت دیں۔ اس سلسلے میں تربیت یافتہ لوگ آگے بڑھیں، مثلاً ریٹائرڈ فوجی، پولیس وغیرہ کے لوگ۔ بی جی نے لمبی سانس لے کر پھر کہا، دہشت گردی اور قتل عام سے ڈر کر خاموشی اختیار کرنے کی بجائے اس ظلم کے خلاف ہر سطح پر آواز بلند کر کے ہمیں اپنے زندہ ہونے کا ثبوت دینا ہوگا۔ اگر حکومت ان سے نپٹنے کے لیے ضروری اقدامات اٹھا رہی ہے، تاہم پھر بھی ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہم اپنی مدد آپ کے تحت کیا کچھ کر سکتے ہیں۔ ہمیں اپنے گھریلو ماحول کو بہتر بنانا ہوگا تاکہ بچوں کو محب الوطن اور بعمل انسان بنا سکیں۔ بچوں کو گھریلو سطح پر ہی ایک دوسرے کا احترام سکھانے کی کوشش تیز کرنا ہوگی اور ہمیں خود اس کی عملی تصویر بننا ہوگا۔